ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हमने अफगानियों के लिए अपने दिल खोले, अपने घर खोले, सब कुछ हमने उन पर कुर्बान किया। 30 लाख के करीब जो रेफ्यूजीज थी उनके लिए अपने पाकिस्तान की ज़मीन खोल दी, सब कुछ दे दिया उनको। लेकिन आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं सर, अफगानिस्तान के साथ, आपकी नज़र में तारीख पे नज़र डाली जाए, हमने कोई गलती की है या उन्होंने कोई गलती की है? आप थोड़ी रोशनी डालिए पाक अफगान रिलेशंस के ऊपर और जो इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है इसके ऊपर सर। देखिए, जो माजी के अंदर हमारा उनके साथ नेक्सस था, जब अफगानिस्तान के अंदर रशियंस या यूएसएसआर उस वक्त लॉन्च यहाँ पे हुए थे और गर्म पानियों की तरफ, तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें कन्वर्ज कर रहा था अफगानिस्तान के साथ कि हम उनको रोकें ताकि उनका एक्सेस जो यहाँ तक ना हो। हम लोग जो है अमेरिकन क्लब में थे और उसके हिसाब से रोकना जरूरी था। उसके बाद जब यहाँ पे वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो पाकिस्तान की काविशों से जो है वो अमेरिकन जो है वापस यहाँ से गए, नेटो अफवाज यहाँ से वापस गई। और इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी वहाँ पे फतवात हुई हैं या उनको इंडिपेंडेंस मिली है फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस से, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है और हमने वहाँ पर भी खासी जानें दी हैं और अपनी प्लानिंग से उस मुल्क को बाहर वाले लोगों से बचाया। अब वही मुत्तकी सब जब गए हैं वहाँ पर, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी अफगानिस्तान में, इंडिया में जाकर कि पाकिस्तान को याद होना चाहिए कि हमने रशियंस को और अमेरिकन को किस तरह उनको यहाँ से भगाया। तो ये कोई शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक ज़रपेशानी कर रहे थे और जो पाकिस्तान ने उनके ऊपर एहसान कर रखा है कि उनका मुल्क आज आज़ाद है। और ये जो मुसल्लत हुई है रजीम तालिबान की वहाँ पर, ये एक पाकिस्तान की मदद से और उनकी वहाँ पे हमने उनको एड प्रोवाइड की थी और उनके साथ हम लड़े थे, तो वो मुमकिन हुआ। तो लिहाजा वो अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि जब आप किसी पे एहसान करें उसके शर से बचें। तो लिहाजा बिल्कुल सादिक यहाँ पे आता है। और जब ये वहाँ पर गए हैं इंडिया के अंदर जाके इन्होंने जिस तरह से हजरतसाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्म की बात है। और अभी जो होने वाला हमला पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी के ऊपर और हमारी चेक पोस्टों पे जब उन्होंने किया, 6 चेक पोस्टों के ऊपर पहले, तो फिर हमारा जो ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है कि जिसके मुताबिक हम इससे पहले कि वो हमला करते, हमने जाके उनके ऐसे तमाम असेंबली एरियाज को हिट किया 11 और 12 की रात होती, जहाँ पे टीटीपी के एलिमेंट्स को वो रिसर्फेस कर रहे थे, रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्योंकि मुत्तकी साहब जो इंडिया में बैठ के अपनी सलाहियतों को बताना चाहते थे कि हमें फंड की भीख दें जैसा माजी में देते हैं और लोग हम कैसे इस तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने इसका जो है वहाँ पे भरपूर ऑपरेशन किया और इनको वहाँ से हमने जो है वहाँ पे मारा। और पाकिस्तान के भी नुकसान जरूर हुआ कि हमने सही शहादतें कबूल की, लेकिन उनके सैकड़ों के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशंस करनी है, क्योंकि जैसे हमने 1 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को अपने घुटनों पे लेकर आए थे ऑपरेशन बनाना मरसूस के अंदर, ये आधे घंटे में घुटनों पे आप पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब नेगोशिएशन होंगी तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो तालिबानी जो वहाँ पे रजीम है इस वक्त, वो अपने अब लॉन्च करते हुए जो है वो 100 दफा सोचेंगे। और बड़ा क्लियरली चीफ आर्मी स्टाफ ने पोजीशन ली है कि इसके बाद अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई और हमारे पास प्रूफ, सॉलिड प्रूफ हुआ कि इसमें तालिबान रजीम के लोग या अफगानी शामिल हैं, तो हम उनको वहाँ पे जाके हिट करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। परवेज संदेला साहब, योर ओपिनियन ऑन पाक अफगान इशूज सर? वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं अफगानिस्तान के मामले पे वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। मेरे ख्याल में उनको 1 नहीं 2 नहीं 40 साल तक पाला पोसा, फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने पासपोर्ट से लेके हर जगह पे हिस्सा दिया, लेकिन जिस तरह वो हिंदुस्तान के साथ आकर खड़े हो गए हैं और जिस तरह हमारे बार बार समझाने पर अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं रोक पा रहे, और बल्कि वो वहाँ पर उसका शायद कोई डबल एडवांटेज देखें। वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पे अमन है, सुकून है, वहाँ पर किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर हमारी तरफ जो किया जा रहा है अब वो तो फिर बड़ी जुल्म और ज्यादती है। तो उसका ये जो अभी जवाब दिया जा रहा है, अब देखें ये पिछले दिनों जो उनकी जो तश्कीलें थी, वो तश्कीलें पाकिस्तान में इंटर कर रहे थे, पाकिस्तान अफवाज को दूसरी साइडों पे मसरूफ करके, ताकि इधर आके फिर वही तबाही फेर सकें। और पाकिस्तान अफवाज की बर वक्त कार्रवाई ने उनको रोका भी, और मेरे ख्याल में ये कार्रवाई उस वक्त तक जारी भी रहनी चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान मुल्क एक नाम का मुल्क है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सारे एक आज़ाद कबाइल जत्थों का गढ़ मुल्क है। उसमें ना तो कोई हुकूमत है, काबल में होगी हुकूमत या जलालाबाद में होगी या मज़ार शरीफ में होगी, इसके अलावा हुकूमत तो किसी नहीं है। शहरों के अंदर हुकूमत है, इन बॉर्डरों पे तो हुकूमत का कोई बस ही नहीं चलता है। लेकिन इन जत्थों को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, मेरे ख्याल में आखिरी दहशतगर्द तक इसको जारी रखना चाहिए। आप देखें, पूरी दुनिया से पहले क्या होता था कि अफगानिस्तान में जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके,
ڈنمارک ناروے سے لے کے ان کے لیے بیٹھ کے ہوا کرتی تھی, ان کو بالکل سر. دوبارہ کیسے کھڑا کرنا ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ کیسے لے کے جانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت قطر کے اور سعودی عرب کے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو سمجھائے کہ ایک دفعہ ہمیں معافی دے دیں. کوئی دنیا کا ملک, ایون چائنا کی طرف سے آپ نے کوئی بیان دیکھا ہے؟ ٹرمپ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی جنگ چل رہی ہے. تو افغانی جو ہے نا دنیا میں تو ارریلیونٹ ہیں, ہم ان کے ساتھ. اور پھر دیکھیں خدا کی ذات روزی دینے والا ہے, کھانا دینے والا ہے, کھانے پینا, لیکن پاکستان ایک بہت بڑا ذریعہ ان کے لیے ہر معاملے میں. پھر ابھی تک وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. آپ اپنے اسلام آباد میں چلے جائیں, آپ اپنے کراچی میں دیکھیں, لاہور میں دیکھیں, سر کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے ان سے. اور اس کے باوجود ایک وہ کھا رہے ہیں آپ کا اور ایک وہ پی رہے ہیں, آپ کو یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ کے ملک میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں نا, کوئی بیٹا جو ہمارا شہید ہوتا ہے تو وہ 10 دن پہلے شادی کر کے گیا ہوتا ہے, اور کوئی شہید ہوتا ہے تو 10 دن بعد شادی ہوتی ہے. کس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے 10 دن پہلے نہیں دیکھا, اور کسی کے ہاں شہید ہونے کے 15 دن کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے. اور جس تواتر سے ان دہشت گردوں, یہ فتنہ الخوارج کے مقابلہ کرتے ہوئے اور ان کی دہشت گردی ختم کرتے ہوئے ہماری افواج, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, میرے خیال میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آخری دہشت گرد ختم ہونے تک یہ لڑائی رہنی چاہیے, اور خاص طور پہ میرے خیال میں یہ ہندوستان سے اپنا شوق پورا کر لیا ہے. ٹھیک سر. رضا ہارون صاحب, یور اوپینین سر. تو بہت کلیئر اوپینین ہے ہمارے دوستوں نے جو بات کی, ٹھیک ہے. اور حالت جنگ میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے. اگر افغانستان حملہ کرنے کا سوچے گا, حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا, اور جواب دیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں اور کسی بحث کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. ماضی کی بہت بڑی کہانی ہے, ہم سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور کس طریقے سے کئی دہائیوں تک یہاں ہمارے یہاں مہمان رہے ہیں افغانی. اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. پھر آپ دیکھیں نا کہ افغانستان میں کیا منتخب حکومت ہے. ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ تجزیہ نگار کہتے ہیں مذاکرات کرو. بھائی کس سے مذاکرات کریں؟ کیا وہاں پہ کوئی منتخب حکومت ہے؟ کیا وہ جمہوری طور پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اپنے عوام, چلے ہمارے تو چھوڑیں, کیا ان کو اپنے عوام کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کیا وہ وہاں سے الیکٹ ہو کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں نا. پھر کیا افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بارڈر کراس کر کے جو کراس بارڈر ٹیررزم وہاں سے ہو رہا ہے, جو در اندازی ہو رہی ہے, جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے پیارے جوان فوجی جو شہید ہو رہے ہیں, کیا اس کا جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ مذاکرات کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ تو مذاکرات, آئی ایگری ود بریگیڈ صاحب, مذاکرات پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہوتے ہیں. ان کو جواب دیا جا رہا ہے, ان کو جواب دیا جائے گا. اور ان کو یہ ایک بات آپ کو یہ سوچنی ہوگی نا کہ اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے عرصے بعد وہ جا کے بیٹھے ہیں بھارت میں. مطلب آپ دیکھیں نا, ابھی مارکا حق ہوا ہے. مارکا حق میں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ ہندوستان کو بدترین شکست دی ہے, بھارت کو بدترین شکست دی ہے. اس کے بعد بحیثیت مسلم برادر ملک کوئی افغانستان پہ یا ان کے حکمرانوں پہ کوئی فرض بنتا تھا, کوئی اخلاقی فرض بنتا تھا کہ پاکستان نے آپ کو پناہ دی, آپ کے لوگ یہاں پر ہیں, بھی اتنے اچھے حالات ہیں تو ہمارے سارے افغانی بھائی واپس چلے جائیں گا. اتنے اچھے حالات ہیں تو کبھی طالبان سربراہ یہ بیان دے نا کہ جی اب سب واپس آ جاؤ, ہم سب کے لیے ہاتھ کھولے کھڑے. کبھی نہیں کیا. تو ایسے وقت میں جا کے بھارت میں بیٹھ کے, اور جب آپ کا وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہو, رائٹ سر, آپ ایک ایسے وقت میں سمبولکلی صحیح آپ ایک ایسا کام کریں, تو یہ کیا بتاتا ہے کہ آپ کی الائنمنٹ نہ مسلم برادر ملک کے ساتھ ہے, نہ اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ ہے, نہ اپنے محسنوں کے ساتھ ہے. آپ تو کھڑے سی جگہ جا کر ہو گئے نا. بہت سارے اس میں ایسے ifs ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس وقت کسی طرح کی ڈیبیٹ میں پڑے بغیر, اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کر لی جائیں, بھائی کس سے مذاکرات کر لیں؟ بالکل ٹھیک سر. کیا بعض لوگ کہہ رہے ہیں اپنی پالیسی میں نظر ثانی کرے. پاکستان کیوں کرے اپنی پالیسی میں نظر ثانی؟ وہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کیوں اپنی پالیسی میں نظر ثانی کریں؟ پوائنٹ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس وقت صرف اور صرف حالت جنگ میں, جب حالت جنگ ہو, کسی ڈیبیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں اپنی فوج, اپنی حکومت, اپنی ریاست, اپنی مملکت کے پیچھے کھڑا ہو. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, آپ کی رائے حضور. جی دیکھیں, دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کشمیر سینٹرک ہے, اور کشمیر کے اوپر کوئی بھی پاکستان مخالف اگر بیانیہ لے گا, پوزیشن لے گا, تو نیچرلی پاکستان کو پھر اپنی جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز جو ہیں اور ڈیسیجن میکنگ اس کے حساب سے کرنی پڑے گی. اور اگر وہ خاص طور پر افغانستان جیسا لینڈ لاکڈ ملک جہاں پہ پاکستان کے تھرو ان کی جو ضروریات ہیں وہ جاتی ہیں, جہاں پہ ان کے جس طرح باقی دوستوں نے کہا کہ بہت سارے ان کے سٹیزن جو ہیں وہ یہاں سیٹلڈ ہیں, یہاں سے ذریعہ معاش کما رہے ہیں, یہاں پہ ان کے خاندان تعلیم حاصل کر رہے ہیں, علاج کرا رہے ہیں, تو یہ بالکل بھی مناسب چیز نہیں تھی جو انہوں نے کی ہے.
اور پاکستان نے فارن آفس نے اس کے اوپر ایک بالکل مفصل جواب دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ پاکستان کو ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی وقتی مفاد کے لیے یا جو بھی ان کی انڈیا کے ساتھ پالیسی اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ پاکستان سے منہ اس طرح آسانی سے نہیں موڑ سکتے۔ دوسری چیز کہ پاکستان کے خلاف کسی اور ملک کی سرزمین استعمال ہو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، تو وہ بھی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ تو ان چیزوں کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنا کشمیر کے اوپر موقف کا بھی دفاع کرنا ہے، اور پاکستان نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی اور خاص طور پر برادر اسلامی ملک کی سرزمین جو ہے وہ کوئی بھی ملک ہو وہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے جو ایکشن ضروری ہوں وہ لینے چاہیے۔ کریکٹ۔ جہاں تک بات آپ نے آخر میں یہ کی کہ جی کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، دیکھیں بات چیت تو آپ پھر اسرائیل پیلسٹائن کا معاملہ لے لیں، ان کا افغانستان طالبان اور سارے معاملات بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ بات چیت تو دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن سے ہٹ جائے، پاکستان اپنا دفاع پوری طرح نہ کرے، پاکستان اپنے لوگوں کا، اپنی افواج کا، اپنی خارجہ پالیسی کا دفاع نہ کرے، وہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن آج آ کے آپ ایک نیور اینڈنگ وار کے اندر تو نہیں گھس سکتے جب آپ کی خاص طور پر آپ کا مین دشمن تو شاید یہی چاہے گا، انڈیا تو شاید یہی چاہے گا کہ آپ کے ملٹیپل فرنٹس کھلے رہیں۔